انٹرمیڈیٹ لیول آف آرگنائزنگ اسٹرکچر آف لرننگ ایکسپیرئنسز. ہم نے دیکھا کہ ہائیسٹ لیول پر ہم فل فلیش سبجیکٹ ایریاز کو پڑھا سکتے ہیں یا ہم سبجیکٹ ایریاز کو کلیکٹیولی ایز کریکولم یا کو کریکولم براڈ فیلڈ کے طور پر پیش کر سکتے ہیں, یا ہم انڈیفرینشیٹڈ کورسز کی فارم میں بھی سجیسٹ کر سکتے ہیں کس طرح سے لرننگ ایکسپیرئنس کو ترتیب دیا جائے. سیکنڈ لیول از دی انٹرمیڈیٹ لیول, جو ایک درمیانے درجے کی آرگنائزیشن اسٹرکچر جو عموماً فالو کی جاتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں کورسز کو یا لرننگ ایکسپیرئنسز کو کس طرح سے ترتیب دے سکتے ہیں. ایٹ دس لیول courses are generally organized with their level of complexity, and this complexity or the depth of the course, it increases as the time passes اور جیسے جیسے ہم کورس کو پڑھاتے جاتے ہیں. مثلا اگر ہم سوشل سائنسز پڑھا رہے ہیں تو یہاں پر ہم سوشل سائنسز 1, سوشل سائنسز 2 اور سوشل سائنسز 3 کو ڈیفائن کر سکتے ہیں, اور کورس کی ڈیپتھ اور بریڈتھ اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے گی. سو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ دیر از اے سیکوینس اینڈ دا ہول کورس از ان اے سیکوینشل ارینجمنٹ سو دیٹ ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ از بینگ بلڈ, اور لرننگ ایکسپیرئنسز کو اسی طرح سے ترتیب دیا جائے. بیسیکلی جب ہم سیکوینس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سم کائنڈ آف یونیفیکیشن از بینگ بلڈ so that with the basic introduction of any subject or any topic or theme, then we start moving into the complexity of that subject. اور جب ہم 1, 2 اور 3 ڈیفائن کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے کمپلیکسٹی کے لیول ہوتے ہیں. یہاں پر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیکوینس 1 میں ہم نے جو بھی کچھ کروایا, سیکوینس 2 میں کچھ بھی جو آپ کروا رہے ہوں گے وہ پہلے کے ساتھ گہرا تعلق رکھے گا, اور بیسیکلی مقصد یہ ہوگا کہ اسکل ڈیولپمنٹ یا کانٹینٹ نالج آپ کچھ بھی کرانا چاہ رہے ہیں وہ کورس 1 میں فردر ڈیولپ کیا جائے, اور کورس 2 اور 3 میں اس کی ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس کو فردر براڈ کر دیا جائے یا کانسیپٹس اور آئیڈیاز کو فردر ڈیپن کر دیا جائے. بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز سجیسٹ کر رہے ہیں لرننگ ایکسپیرئنسز میں تو ان کو اس طرح سے ترتیب دیا جائے کہ ہم ایک سیکوینس دیکھ سکیں کہ اگر ہم نیومرلز پڑھ رہے ہیں یا نمبر پڑھاتے ہیں 1 سے 10 تک گنتی کرواتے ہیں, اور اس کے بعد جب ہم پلیس ویلیو پر موو کر جاتے ہیں جہاں پر ہمیں ایڈیشن یا سبٹریکشن کرانی ہے, تو پہلے سے یہ معلوم ہو کہ جب ہمیں پلیس ویلیو کا پتہ چل گیا ہے تو نیکسٹ فنکشنز کس قسم کے ہوں گے, ہاؤ ٹو ڈو ایڈیشن, اور جب آپ اس میں ڈیلیشن کرنے جاتے ہیں یا تفریق کا کانسیپٹ پڑھاتے ہیں تو بیسیکلی ہمیں کیا کرنا ہوگا. بالکل اسی طرح سے دین وی کین موو آن ٹو ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈویژن. سو وائل وی ڈیفائن اسٹرکچر for learning experiences at intermediate level, so we define courses in 1, 2 and 3, and we ensure that there is some kind of sequence. اگر ہم اس سیکوینس کو فالو نہیں کرتے تو کسی نہ کسی قسم کی ڈسجوائنٹڈنس ہو جائے گی اور لرننگ ایکسپیرئنسز اس طرح سے افیکٹو نہیں ہوں گے جیسے کہ ان کو ہونا چاہیے. عموماً جب انٹرمیڈیٹ لیول پر ہم کورسز کو ترتیب دیتے ہیں تو یہ سنگل سیمسٹر کورسز ہوتے ہیں یا یہ 1 سال پر محیط ہوتے ہیں, جن میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ تو کسی قسم کی ہم پلاننگ کر رہے ہیں کہ ان کا آپس میں کوئی تعلق ہو. اگر آپ ایک کورس کو 1 سیمسٹر میں پڑھانا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا کورس اسی لیول پر پورا ہو جائے گا اور آنے والے سیمسٹر میں اس کا کسی قسم کا تعلق نہیں ہوگا. یا اگر ہم 1 سال پر اس کو محیط کرنا چاہتے ہیں تو 1 سال میں دیر ول بی اے سیکوینس, لیکن جیسے ہی نیکسٹ ایئر شروع ہوتا ہے کسی قسم کا سیکوینس ہمیں اس میں نظر نہیں آئے گا, اور نہ ہی کسی قسم کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو اس طرح سے پلان کیا جائے کہ یہ کسی قسم کا سیکوینس شو کرے گا یا انٹیگریشن شو کرے گا. سو دے آر planned without any consideration that they will be a part of longer time sequence where we want to teach any subject area. So intermediate level پر جو ہم کچھ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ there will be a sequence, لیکن ہم اس کو سالوں پر محیط نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم یہ شو کر سکتے ہیں کہ یہ پلاننگ ہم نے 2 یا 4 سال تک کے لیے کی ہے.
فار ایگزامپل اگر آپ 8th گریڈ میں کچھ پڑھاتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ گریڈ 9 میں اس کا کسی قسم کا تعلق اس کے ساتھ ہوگا تو عموماً وہ نہیں نظر آتا. گریڈ 9 میں ہمارے یہاں پر الجبرا پڑھایا جاتا ہے، لیکن جب ہم گریڈ 8 پاس کر کے جاتے ہیں تو ارتھمیٹک جو بچے سیکھ کر گریڈ 8 سے جا رہے ہیں ایلیمنٹری لیول پر، تو ان کا عموماً اس الجبرا سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. سو وی پلان algebra course at 9th level in a different way and arithmetic course which is being taught at grade 8 level، اس میں ایک سیکوینس ضرور نظر آئے گا، لیکن ہمیں گریڈ 8 سے 9 میں جانے کے لیے کسی قسم کا کوئی ربط نظر نہیں آئے گا جو بھی کورسز ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں. سو جنرلی کورسز which are being taught while following the intermediate structure for organizing learning experiences، تو ہمارے کورسز ڈسکریٹ کورسز ہوتے ہیں اور یہ مکمل کورس آپ کو ایک ہی سیمسٹر میں یا ایک سال میں ہی پڑھایا جائے گا. ایک سال کے دوسرے سال تک اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کسی قسم کی سیکوینشل آرگنائزیشن ہے جو ہم دیکھ سکیں کہ وہ گریڈ 6 سے 8 تک جائے گی. گریڈ 6 میں ضرور ایک سیکوینس نظر آئے گا، بالکل اسی طرح سے گریڈ 7 کے سبجیکٹ میں جس کا کریکولم آپ ترتیب دے رہے ہوں کسی بھی سبجیکٹ ایریا کا، تو اس میں آپ کو یہ سیکوینس نظر آئے گا. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ 6 سے 7 اور 7 سے 8 تک جب ہم پڑھا رہے ہیں اس میں کسی قسم کا سیکوینس عموماً نظر نہیں آتا. ہم ایک کورس کو مکمل طور پر صرف ایک سال کے لیے ترتیب دیتے ہیں جس میں ہمیں کنٹینیوٹی بھی نظر آتی ہے اور ایک سیکوینس بھی ہوتا ہے. لیکن اگر ہم 6 سے 7 یا 7 سے 8 تک کے کورسز میں جو ہم لرننگ ایکسپیرینسز سجیسٹ کر رہے ہیں اس میں کسی قسم کی سیکوینشل ارینجمنٹ ہمیں نظر نہیں آتی. سو وی کین سے دیٹ ایٹ انٹرمیڈیٹ لیول وی ڈیفائن کورسز ایز سنگل اور ڈسکریٹ کورسز اینڈ فار اے اسپیسیفک ٹائم پیریڈ سے 1 year، یا اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو ہم ایک سہماہی کے لیے بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک سہماہی کے لیے آپ جو ترتیب دیتے ہیں وہ مکمل طور پر ایک سیکوینس میں ہوگا اور ایک سال کے لیے ایک سیکوینس پایا جائے گا. اگر اس میں ہم کنٹینیوٹی لانا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی سیکوینشل ارینجمنٹ ہم فالو کریں اور وہ گریڈ 6 سے 7 میں جائے یا 7 سے 8 میں جائے، تو ہمیں کسی دوسرے طریقے سے اسٹرکچر کرنا پڑے گا لرننگ ایکسپیرینسز کو. Then we will not be following the intermediate level organizing structure for learning experiences.